خداوند عالم جزائے خیر دے جناب سولت صاحب، بہترین شعر خوبصورت انداز میں اور نہایت ہی پرکشش آواز، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ حضرات بھی مہو ہو گئے، اور بالکل دلوں سے لگتی ہوئی آواز. اس عمر میں وہ تازگی اور وہ فرحت خداوند عالم ہمیشہ ہمیشہ ان کی زندگی کا یہ شعار بنا دے. حضرات بلا کسی تمہید کے حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے ایک بند کہہ کے ایک شاعر کو میں آواز دوں، مگر وہی ہمارے سولت صاحب نے بڑا کرم فرمایا. حالانکہ بہترین پڑھ رہے تھے مگر بڑا کم وقت لے کے انہوں نے بھرپور کلام سنایا. اگر آنے والے ہمارے نئی نسل کے جوان اگر اس کا خیال رکھیں گے میں شکر گزار ہوں گا. علامہ خورشید غازی پوری مرحوم، خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے ایک بند کہے، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا دریائے مودت میں ڈوب کے یہ شعر سنیے کہ ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر. مولانا تہذیب بھائی، ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر. بھائی دیکھیے میرے بھائی، مولا سلامت بیت ملاحظہ فرمائیے. بس بیت ملاحظہ فرمائیے. ختم ہے دنیا کی، ختم ہے دنیا کی، ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہوا ہے انتہا عباس پر. ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر. اور چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر. چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر، چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر. بہترین ماحول ہے علی مولا، بہترین ماحول ہے، خوشگوار سما ہے. لیکن دیکھیے جہاں نظم نے مدح اہل بیت کی ایک طور سے حفاظت کی ہے. آج استاد شعراء بیٹھے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اردو ادب سے اگر قصائد اور منقبت کو نکال دیا جائے تو ابھی کی موجودہ اردو ادب بے دم ہے. بہت سارے ادیب بیٹھے ہیں اس میں. ذرا دیکھیے اردو زبان کا اتنا بڑا شاعر ندا فاضلی جب وہ شعر کہتا ہے تو کیسے بے تکے انداز کے شعر کہتا ہے کہ سورج کو لے کے چونچ میں مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی. ایسے ایسے بے تکے اشعار بھی ہوئے ہیں. لیکن یہی جب مدح کی شاعری میں اگر حیدر کرار کے سائے میں شعر کہے جائیں تو بھونڈے الفاظ بھی زندگی پا جاتے ہیں. معمولی الفاظ جن کی کوئی وقت نہیں ہے، در اہل بیت پہ لے آئیے ان کو عزت مل گئی. ایک جگہ محفل ہو رہی تھی، وہاں ایک شاعر تھے جو جس سلسلے کا بھی جشن ہو اس میں وہ ذکر اہل بیت کرتے تھے. ان کو کہا گیا کہ ان کا نام کاٹ دو. تو لوگوں نے کہا کہ ارے صاحب یہ محلے کے بہت بلند شاعر ہیں، استاد ہیں، ان کا نام کہ یہ ذکر علی تو کرتے ہیں نا. روکنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا، لہذا پوسٹر سے نام نکال دیا. بزرگوں نے کہا نہیں ایسا نہ کیجئے، اس لیے کہ بہرحال شہر کی بے عزتی ہو جائے گی، استاد شاعر ہیں. کہنے لگے تو پھر ان کو کوئی ایسی طرح دے دیجئے کہ جس میں یہ مدح علی نہ کر پائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے. انہوں نے مصرع دے دیا گیا ان کو. کہنے لگے بھائی لوکل شعراء سے گزارش ہے کہ ایک ہی شعر پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے پڑھیں. انہوں نے کہا استاد آپ ایک مصرے پر آپ شعر کہیے گا. طرح ہے مصرع کیا ہے؟ کہنے لگے الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. شعراء حضرات نے موضوع کر لیا ہوگا، مصرع تو ہے موضوع وزن میں.
الٹ کے پلٹ کے دیکھیں یہاں سے جہاں تک مومنین ہیں، مومن مومنات سب کو یہ مصرع یاد رہ جائے گا، الٹ کے اب اس میں کوئی مدح اہل بیت کرے گا؟ دینے والے خوش تھے، کہنے لگے حضور بس اب اس شاعر کے بعد آپ کا نمبر ہے، بلا لیا، آ گئے، کہنے لگے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے معلوم ہے یہ مصرع اس لیے دیا گیا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ نہ کہوں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ذکر علی کسی ترکیب سے نہیں روکی جا سکتی۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اور اس نے اس بھونڈے لفظ کو زندگی دے دی۔ میں سمجھتا ہوں آپ جہاں جائیں گے یہ شعر ساتھ لیتے جائیں گے۔ مصرع کیا دیا تھا؟ الٹ کے الٹ کے، اس نے فی الودی وہیں پہ مصرع لگایا، رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے۔ تو یہ میرا دعویٰ ہے، تو میرے سرکار جی میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اردو ادب اگر آج با حیات ہے، اور جو حضرات اردو ادب کو جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں جتنی صنعتیں دلیل میں دی گئی ہیں وہ یا انیس سے ہیں یا دبیر سے ہیں۔ یہ مدح کی شاعری نے زندگی دی ہے، لیکن ذرا اس کی مثال ایک نمونہ دیکھا آپ نے، الٹ کے الٹ کے، یہ کوئی مصرع ہے؟ لیکن باب مدح اہل بیت میں اس کو بھی زندگی دے دی کہ آپ کو یاد رہے گا، رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے الٹ کے۔ تو حضرات جہاں نظم اور منظوم خراج عقیدت کا دور رہا ہے، وہیں نثر اور تقریر نے بھی خدمت کی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کو منظوم ماحول سے نکال کے وضاحت نثر میں لانا چاہ رہا ہوں۔ 20 سے 25 منٹ کا وقفہ رہے گا۔ میں سرکار قبلہ و کعبہ حجت الاسلام عالی جناب مولانا امام حیدر زیدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بارگاہ ابو الفضل العباس میں حاضری اپنا لکھوانے کے لیے مائک پر تشریف لائیں، ایک پرزور انداز میں نعرہ صلوات کے ساتھ امام حیدر صاحب۔ مومن کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ہادینا مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکہ یا ابا صالح۔ سب سے پہلے ولادت بااسعد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام آپ تمام مومنین کو مبارک ہو، اور ہندوستان یا سارے ملکوں میں خطابت کرنا اور محفل پڑھنا اور ہے، اور اس بارگاہ میں آنے کے بعد میری جرأت نہیں ہے کہ میں خطابت کروں اور خطابت کے الفاظ استعمال کروں۔ محفل کے ماحول میں تقریر ایک امتحان ہے، لیکن چند باتیں گوشگزار کر دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہاں پر ہمیں جانتے ہیں، محفل کے حوالے سے بھی اور مجلس کے حوالے سے بھی۔ مل جل کر عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد وعلیہ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ محمد وعلیہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام زائرین کی زیارت کو قبول کرے، اور مولا عباس کی دنیا میں رحم و کرم اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کرے خدا۔ مولا کی رضا کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد وعلیہ
دو چار باتیں بس آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں جب کوئی مطالعہ کرے گا تو ایک عنوان بنتا ہے، اس عنوان کا نام ہے عباس اور کردار مادر۔ اگر آپ دو چار لفظیں سننا چاہیں تو میں محسوس کروں کہ میری یہ تقریر آپ پر بوجھ نہیں بن رہی ہے۔ میں بوجھ بننے نہیں آیا ہوں، میں کچھ باتیں کہنے آیا ہوں آپ تک۔ عباس اور کردار مادر، پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نے اسلام کے بڑے بڑے مرحلوں میں سخت سے سخت امتحان میں ایسی کامیابی پائی کہ انسان تو چھوڑے خدا بھی اس کی مدح میں آیت نازل کرتا ہے، چاہے وہ شب ہجرت کا موقع رہا ہو، چاہے وہ بدر کی لڑائی رہی ہو، چاہے وہ احد میں رسول کی حفاظت رہی ہو۔ حالت رکوع میں انگوٹھی دے کر علی نے اللہ سے اپنی فضیلت اور داد کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ انسان کا ایک نیچر ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، جیسے میں ہی اگر محفل پڑھ رہا ہوں یا تقریر کا، تو میرا ایک نیچر ہے میں کہوں کہ آپ مجھے داد دیں، مجھے سنیں، ایک فطرت ہے۔ لیکن جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، جس حالت میں انگوٹھی دی، اس میں صرف ذکر خدا کے علاوہ مطالبہ نہیں تھا، بغیر مطالبے کے جس کی خدا حمد کر رہا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ غدیر کے موقع پر رسول کو تاکید ہو رہی ہے کہ مولا بناؤ، علی نے فرمائش نہیں کی کہ مولا بنایا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ علی نے فرمائش نہیں کی کہ مجھے مولا بناؤ۔ مولا تو بہت بڑا عہدہ ہے، چھوٹے عہدے خلافت پہ نہ جانے کتنا اسی مدینے میں بٹوارا ہو گیا، اسی مدینے میں خلافت پہ نہ جانے کتنا بٹوارا ہو گیا۔ نماز روزے کے پابند صحابی بے دینی پر اتر آئے خلافت کی لالچ میں، نماز روزے کے پابند بے دینی پر اتر آئے، صرف کیوں؟ تاکہ ہمیں خلافت مل جائے۔ لیکن جب ولایت کے دینے کا معاملہ آیا، علی نے مطالبہ نہیں کیا۔ جب آخری مرحلے پر فیصلے کی نوبت آئی، علی نے مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن یہ کون سی ہستی تھی، یہ کون سی ذات تھی جو وجود میں آ جاتی اگر علی مطالبہ نہ کرتے؟ تب بھی کن فیکن کی منزل میں رہنے والا، بندوں کے ارادوں سے پہلے ارادے کو جاننے والا، علی کے ارادے کو جان گیا تھا، بغیر مطالبے کے بھیج سکتا تھا۔ لیکن مطالبہ کیوں ہے؟ اس نے مطالبہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگ اپنی خدائی کو چلانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ جسے اتنے سستے میں خدائی مل رہی تھی، اسے ٹھوکر مار کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیوں اس طرح سے مطالبہ کر رہا ہے؟ اگر اس تصورات کو سوچیں اور پھر جا کے اس کی بارگاہ میں سلام کریں تو اس سلام کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات کہی ہے، زیارت میں آئیے اور چومیے اور چلے جائیے، یہ عبادت ہے، عبادت اور ہے، عبادت کا لطف اور ہے۔ نماز عبادت ہے، پڑھنا ثواب ہے، لیکن عبادت کا ثواب پانا اور ہے، عبادت کا لطف حاصل کرنا اور ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، صحیح نماز ہے، عبادت کر رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، لیکن جب نماز کا لطف حاصل کرے گا تو سر کو سجدے سے اٹھانے کی طبیعت نہ کرے گی، اس لیے کہ لطف اسی وقت آئے گا کہ جس کا سجدہ کر رہا ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ زیارت پکنک اور گھومنے کی جگہ نہیں ہے، معرفت میں اضافے کی جگہ ہے۔ لہذا مولا عباس کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف ایک سوال پر اگر آپ فکر کریں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، سوال کا جواب ختم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں مطالبہ کیا اور مطالبے میں کردار مادری کو کیوں رکھا۔ یہ کیوں کہا کہ بہادر خاندان کی بہادر عورت لے کر آؤ تاکہ اس سے بہادر بچہ پیدا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر میری تقریر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ایسی صلوات پڑھیں کہ میں محسوس کروں کہ آپ بات سن رہے ہیں۔
اگر میں آج اپنی بات کو آپ تک پہنچا گیا تو میں سمجھ اس امتحان میں کامیاب ہوں، جہاں علماء ہیں اور بہت سے حضرات شعراء بیٹھے ہیں، پورا حوضہ نجف یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، مستقبل کی باغ ڈول ہے ساتھ میں، اور طلبہ میں بہرحال تقریر کرنا ایک تنقید کا مرکز ہوتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان میں اور جو آئے ہوئے زائرین اور مومنین ہیں ان سے ایک یہی سوال ہے، اس سوال پہ جتنا میں نے سوچا ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ سوچیں اور معرفت حاصل کریں، اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے۔ کیوں مانگا؟ اپنے بھائی سے کیوں کہا کہ بہادر خاندان کی بہادر عورت تلاش کرو؟ توجہ فرمائیں، یعنی یہیں سے مولائے کائنات نے بہادری کا مفہوم سمجھایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بہادر وہ نہیں ہے، مولائے کائنات سے شجاعت کی جب تعریف پوچھی گئی تھی تو یہ کہا تھا بہادر وہ نہیں ہے جو ڈرا کے خاموش کر دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بہادر وہ نہیں ہے جو ڈرا کے خاموش کر دے۔ ضمیروں کے خریدنے کا نام بہادری نہیں ہے، دلوں کے جیتنے کا نام بہادری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم اس کردار سے کتنا دور ہیں، شادیاں کرنے میں نہ جانے کیا کیا ناٹک اور کیا کیا راگ اور گائے جاتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مولائے کائنات نے کیا جملہ کہا ہے؟ معصوم ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، عصمت کے معنی میں اپنے مومنین کو بتا دوں، شیعہ میں معصوم کے معنی کیا ہے؟ سنی حضرات اور شیعہ میں فرق ہے۔ سنی حضرات کہتے ہیں معصوم وہ ہے جو گناہ نہ کرے، لیکن شیعہ کہتے ہیں معصوم، یہ تو کمال ہی نہیں ہوا، معصوم وہ ہے جو گناہ کا تصور نہ کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اور شریعت میں ہمارے علم کلام میں عصمت کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جو معصوم ہوتا ہے وہ جذبات میں فیصلے نہیں لیتا۔ آپ شاید بات کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ایموشنل ہو کے بات نہیں کہتا ہے، ایموشنل سے مراد یہ ہے میرے بیٹے نے بہت اچھا قصیدہ پڑھا، میں کھڑا ہو کے واہ واہ کر رہا ہوں، دوسرا پڑھ رہا ہے تو مجھے اتنے جذبات نہیں پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں۔ معصوم میں بات نہیں ہوتی ہے، جو جہاں پہ مصرع ہوتا ہے وہیں تک پہنچا دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک معصوم مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ بہادر خاندان کی بہادر عورت تلاش کرو۔ آپ توجہ کریں، بڑے حساس موقع پر آئے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے باب العلم یہی سوال کرتا، آپ معصوم ہیں، فاطمہ سے بڑی بہادر تو کوئی ہے نہیں، پھر یہ مطالبہ کیوں ہے؟ تو شاہ نجف شاید جواب دیں، اس جملے پر اگر طبیعت نہ پھڑک جائے تو پھر بات نہیں ہے۔ کہا میں اپنی زوجہ نہیں عباس کی ماں تلاش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں بہادری کا مفہوم کیا ہے؟ بہادری کا مفہوم ہے زوجہ نہیں، عباس کی ماں چاہتا ہوں۔ ورنہ کسی سے بھی اگر شادی کرتے تو لڑکا بہادر ہی پیدا ہوتا، لڑکا عباسی ہوتا، لیکن جب یہ جنگ میں جاتا، نانیحال کو دشمن کمزور پاتا تو تانے دے دیتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جب بہادری کا عنوان تھا اور جب وہ ماں ام البنین، یہی ماں کا کردار تھا، نظر دیکھا مولائے کائنات کی نگاہوں نے دیکھا تھا اس چیز کو۔ گھر میں آئیں، ماں تھیں، ماں کا مرتبہ تھا، عہدے پہ ماں تھیں۔ جب حسنین آگے بڑھے اور کہا مادر گرامی تشریف لائیے، یہ تاریخ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہر لفظ درس ہے، ہر لفظ فکر کا سمندر ہے۔ بیٹھ گئیں اور کہا تم مجھے ماں نہ کہنا، اس سے کہ تم فرزند فاطمہ ہو، مجھے ماں نہ کہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کی نگاہ میں، یہ جملہ شاید کہاں تک پہنچے گا میں نہیں جانتا ہوں، بہادر وہ ہے جو وفادار اہل بیت ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ علی کی نگاہ میں بہادر وہ ہے جو وفادار اہل بیت ہو، اور خداوند عالم نے پھر فرزند بھی ایسا دیا، اللہ اکبر، بہادر خاندان کی بہادر عورت تلاش کر کے لاؤ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو۔ بہادر کا لفظ تاریخ میں یہاں تک کہ مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے معتبر کتاب، میرا جہاں تک چھوٹا سا مطالعہ ہے،
اس کا نام ہے العباس، لکھنے والے علامہ علی اکبر نہاوندی۔ ان کی کتاب جس کو شیخ عباس قمی تک نے تائید کی ہے کہ یہ سب سے معتبر کتاب ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ مولائے کائنات نے یہ جملہ کہا تھا کہ بہادر ماں بہادر عورت تلاش کو جس سے بہادر بچہ پیدا ہو، یعنی بہادری کا تمغہ وجود میں آنے سے پہلے اس نے دیا ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قرآن کا مقدر بنتا ہے۔ آپ تقریر نہیں سن رہے تو میں بند کر دوں، اور سن رہے ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے حسین شاید کردار مادری پر بات نہیں آئے گی، لہذا بہادر کا تمغہ دیا۔ اچھا، دو چیز ہوتی ہے، ایک مطالبہ ہوتا ہے، ایک طلب ہے، ایک فعلی چیز ہے کہ بھائی میں نے کہا کہ میرا بچہ بہت بہادر ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت قابل ہے، یہ میں نے کہا۔ جب تک وہ اپنی قابلیت کا ثبوت نہ دے لے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تب تک دنیا کیسے مانے گی کہ بہادر ہے کہ نہیں ہے، یہ قابل ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا مولائے کائنات نے جب یہ کہا تھا بہادر بچہ چاہیے، جو بہادر ماں کا بہادر بیٹا ہو۔ یہیں پر عجیب اتفاق ہے کہ کردار کو دیکھیں، اگر بہادری پہ جانا ہے تو مادر عباس کو دیکھو، ماں کا کتنا تعلق اس کردار سے ہے۔ رسول نے اپنے ناصر کے لیے فرمایا کہ حلال اور حرام کا فرق دیکھنا ہے تو ماں کی طرف دیکھو۔ اگر علی کا ذکر کرو اور اس کے چہرے پر اگر آ جائے تو وہ کیسا ہے اور وہ کیسا، یہ ماں کی وجہ سے بات آئی ہے۔ دوسرے مولا عباس کے لگا کہ وفادار ہے کہ نہیں ہے، یہ مولا عباس کی ماں کی طرف دیکھو۔ یہاں تو چند فضیلتیں پانے کے بعد لوگ اوقات بھولتے ہیں، یہاں پہ ماں کا کردار ایسا تھا، ایسی وفاداری کا دودھ پلایا تھا کہ بھائی ہونے کے باوجود کبھی بھائی نہ کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اس کے بعد ایک نوبت آئی، العباس میں نہاوندی نے لکھا کہ مولائے کائنات کے لیے وہ وقت آ گیا کہ جب اپنے اس دعوے کو صحیح کر دیں، اپنے اس مطالبے کو سامنے رکھ دیں۔ وہ کون سا موقع آیا؟ صفین کا موقع آیا، جب صفین میں مولائے کائنات اپنی تمام اولادوں کو بھیجتے تھے، جو بھی اولادیں تھیں، جو بھی آپ کے قبیلے کے جوان تھے، انہیں جنگوں میں، انفرادی جنگوں میں بھیجا کرتے تھے۔ مولا عباس کا جب وقت آیا، 12 یا 13 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، اپنی زرہ پہنائی، اپنا امامہ پہنایا تاکہ احساس ہو جائے کہ کون ہے، چہرے پر نقاب ڈالی کہ دشمن پہچان نہ پائے علی ہے یا عباس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس 2-4 منٹ اور آپ کے لیں گے، اس کے بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ بوجھ نہیں بنوں گا، چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میری باتوں کو سننا پسند نہیں کر رہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے تو بھائی پڑھ کیوں رہا ہوں میں؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کریں، بہت عظیم بات ہے کہ جب مولا نے کہا کہ یہ بہادر بیٹا ہے، کیسے ثابت ہو کہ بہادر ہے؟ تو علامہ علی اکبر نہاوندی نے صفین میں لکھا کہ مولا عباس پہلی بار گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ اللہ اکبر، کہا نقاب ڈالو تاکہ پتہ نہ چلے کہ عباس ہے کہ علی ہے۔ اس سے بڑی بہادری کیا ہے کہ آج اگر آپ اسپیڈ میں کوئی بائک چلائیں اور آپ کے چہرے پر پردہ ڈال دیا جائے تو 3 فٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ دشمن کے درمیان چہرے پر نقاب ڈال کے بتایا کہ اس کے سامنے حجاب حائل نہیں ہے، یہ صاحب اعجاز کا فرزند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری بحث علماء نے کی ہے کہ مولائے کائنات نے کیوں مانگا تھا۔ یہاں پر شیخ عباس قمی سے لے کر اس سے اوپر تک چلے جائیے، جتنے بھی تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مولائے کائنات کے مطالبے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ مطالبہ عباس کا کیوں کیا تھا۔ تو اکثر شیعہ کے علماء نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا ہے، اپنے گمان سے کسی معصوم کی تائید نہیں، لیکن فیصلہ علماء کا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی بہرحال نائب امام ہوتے ہیں، کہ چونکہ مولائے کائنات کا کوئی نمائندہ کربلا میں نہیں دکھ رہا تھا، لہذا نمائندے کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، چونکہ حسین رسول کے بیٹے تھے، عباس علی کا بیٹا ہوتا،
زینب فاطمہ کی نمائندگی کر رہی تھی، علی کا قاسم حسن کی نمائندگی کر رہے تھے، علی کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، لہذا اللہ سے کربلا کے لیے نمائندہ مانگا تھا تاکہ مباہلے کی تاریخ کو دہرایا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی بار اس کے لیے بھیجا تاکہ یہ پتہ چلے۔ اب نہاوندی لکھتے ہیں کہ جب دوسری بار امام حسین علیہ السلام کے سامنے معاملہ آیا، اللہ اکبر، تو مولا ابو الفضل عباس سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بابا میری موجودگی میں حسین میدان میں نہیں جائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم حسین سے پوچھ سکتے ہو، چونکہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ہر بچے سے کہتا ہوں، میں نے حسین سے کہا ہے حسین میدان میں جائیں گے، جاؤ تم حسین سے پوچھ لو۔ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مولا بھیج دیجئے مجھے۔ حسین بھی چاہتے تھے، جانتے تھے کربلا میں اسے شجاعت کی جوہر دکھانے کا موقع تو نہیں ملے گا، لہذا لاؤ بھیج دیتے ہیں۔ یہاں پر نہاوندی نے ایک جملہ لکھا ہے، جب میں بارگاہ میں جاتا ہوں نا عزیزو، اس جملے سے لگتا ہے کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس جملہ آپ کے نظر کرتا ہوں۔ گھوڑے پر جب مولا عباس بیٹھے تو ایک صحابی صفین میں تھا جس نے مولائے کائنات کی بدر سے لے کر اس جنگ تک ہنر دیکھے تھے، اس کا نام ہے ابن عباس، جو بدر سے لے کے اب تک موجود تھے۔ جیسے ہی مولائے کائنات مولا ابو الفضل عباس گھوڑے پر بیٹھے تو ابن عباس نے آواز دی، علی اسی طرح آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے جیسے آج میں عباس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب زین کو کھینچا تو مولائے کائنات نے، اگر نیند نہ اڑ جائے تو پھر محفل سننے کا مطلب کیا ہے، مولائے عباس نے جب زین کو کھینچا اور گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو مولائے کائنات نے ابن عباس کے کاندھے پر ہاتھ مار کے کہا تھا، ابن عباس تم نے میری بدر بھی دیکھی ہے، احد بھی دیکھی ہے، خندق بھی دیکھی ہے، خیبر بھی دیکھی ہے، آج ساری جنگ ملا کے دیکھ لینا۔ اے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ یہ ہے بہادری کا تمغہ، آج ساری جنگ ملا کر دیکھ لینا۔ اور مولا عباس جب گئے ہیں تو ادھر پتا تھا کون آیا ہے، علی کا بیٹا عباس آیا ہے۔ تو اس نے جو دشمن تھا اس نے اپنا سب سے بہادر شخص بھیجا جس کا نام تھا ابن شاسا، شین عین صاد ہے، ابن شاسا کو بھیجا، کہا جاؤ، تاریخ لکھتی ہے ویسے ہی آیا جیسے عمر بن عبدود خندق میں آیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ویسے ہی مولا عباس نے اس کا جواب دیا جیسے علی نے خندق میں دیا تھا، صرف ایک لفظ کے اضافے سے۔ عمر بن عبدود جب آیا تھا تو مولائے کائنات نے پہلا جملہ کہا تھا، واپس چلا جا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس نے کہا واپس نہیں جائیں گے، کہا اسلام قبول کر لے، کہا اسلام قبول نہیں کریں گے، کہا پھر مجھے مار دے تاکہ تو بچ جا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، حملہ کفر سے کروایا ہمیشہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی مولا عباس نے ایک لفظ اضافے جب آیا تو کہا واپس چلا جا، اس نے کہا نہیں جائیں گے، تو پلٹ کے کہا میرے بابا کی ولایت قبول کر لے۔ میں کہاں لے گیا آپ کو، میرے بابا کی ولایت قبول کر لے، اس نے کہا نہیں قبول کریں گے۔ نہاوندی نے جملہ لکھا، عباس کی تلوار اسی پہ اڑتی ہے جو علی کی ولایت کو قبول نہ کرے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو فرمایا آخری مرحلے پر گفتگو آئی ہوئی ہے، علی عباس کی تلوار انہی پہ چلے گی جو علی کی ولایت کو قبول نہ کریں۔ اب وہ مولوی اپنا دامن بچائیں جنہیں فضائل منبر سے اچھے نہیں لگتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، انہیں مولا عباس کی
انہیں مولا عباس نہیں چھوڑیں گے جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں. میرے بابا کی ولایت کا اقرار کر لے, چھوڑ دوں گا. اس نے کہا نہیں کریں گے. کہا پھر مجھے قتل کر دے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ابن شاسا کے پاس ایک ہنر تھا. ابھی ہمارے وہ برادر عزیز ابو طالب بہت اچھا جنگ کا منظر پیش کر رہے تھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک لفظ آپ دیکھیں کیا بہادری ہے. وہاں پر وہ ایک لفظ آئی ہے عربی میں الاربعہ. اب اس کا ترجمہ اور جنگیں تو ہم نے دیکھی نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے دشمن, 4 فٹ جاتا ہے, سامنے والا سمجھتا ہے کہ گھوڑا 2 فٹ آئے گا, وہ ایک کنفیوز ہوتا ہے اور اس میں مارا جاتا ہے. شاسا جو تھا اس وقت کا اربعہ کا سب سے بڑا ہنرمند بہادر تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ سن لیں, بہت بہت قیمتی لفظ ہیں. مولا عباس کی بارگاہ میں ان کی فضیلت ہے. اس کو یہ بہت بڑا ہنر آتا تھا. مولا عباس کو اس کا پتہ تھا. اچھا, اس ہنر کو ختم کرنے کے لیے گھوڑے کو نہ جانے کس طرح سے موڑا جاتا تھا. اگر وہ صحیح سے مڑ گیا تو دشمن سامنے والے کے قابو میں آ جاتا تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا حملہ کریں, تو کہا ٹھیک ہے تو مجھے مار دے, اگر مار لے گا تو بچ جائے گا. وہی جملہ کہا جو خندق میں عمر بن عبدوس سے علی نے کہا تھا. ہائے ہائے. اس کے بعد کہا کیوں؟ کہا میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. آئے مولا عباس کی آپ مدد سننے آئے ہیں. میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. لسان العرب سے لے کر نہاوندی تک چیلنج کرتا ہوں. عباس شیر کا نام ہے. لیث, زرغام, زیغم, غضنفر اور عباس. اب ان شیروں کی بہت سے شیر جو ہیں وہ دشمن کو پہلے ڈھاڑتے ہیں تاکہ بھاگ جائے. بہت سے شیر ہیں جو پیچھے سے حملہ کرتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں, بہت سے ویسے ہیں. عباس لفظیں رکھیے گا اپنے ذہن میں, اس شیر کو کہتے تھے. اور نہاوندی نے یہاں تک لکھا ہے کہ مولا عباس کی ولادت کے بعد اس نسل کو خدا نے ختم کر دیا. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو قابو میں ایک بار دشمن کو کرے چھوڑ دے, پھر کرے چھوڑ دے, پھر کرے چھوڑ دے. 3 بار قابو میں کرنے کے بعد اگر دشمن فرار اختیار نہ کرے تو پھر شیر نہیں چھوڑتا. آئے میں کیا کہہ گیا آپ سے. مولا نے کہا میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے, تو حملہ کر کے مجھے مار دے. اب وہ لفظیں ذہن میں رکھیے گا. اس نے جیسے ہی چوکڑی لگائی, مولا عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا. گھوڑے کو موڑنا تھا, وہ آگے تھا, اس نے دیکھا آگے مولا عباس ہے نہیں. اب مولا نے کہا ذرا پلٹ کے دیکھا تو مولا اس دشمن کے سر پہ یوں کھڑے تھے. اس نے یوں پلٹ کے دیکھا تو مولا نے کہا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر وہ سوار ہوا, پھر اس نے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو مولا عباس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے نیزے کو کھینچا, وہ زمین پر آیا. نیزہ یوں ہے, زمین پر نیزے کو پھینک دیا, کہ کھڑا ہو جا, میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. 2 حملے پر بھی چھوڑ دیا قابو میں کرنے کے بعد. اسی طرح تیسرا حملہ ہوا, چھوڑ دیا. اس کے بعد عباس نے کہا ایک حملہ کروں گا, دوسرا نہیں کروں گا. بچ گیا تو تیری قسمت, مر گیا تو تیری قسمت, لیکن مارنے سے پہلے میں اتمام حجت پھر کر رہا ہوں, میرے باپ کی ولایت قبول کر لے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. یعنی عباس کی لڑائی اسی سے ہے جو ولایت کا منکر ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے رہا ہوں. مولا عباس کبھی بھی زرہ, جسے کہتے ڈھال لے کر میدان میں نہیں جاتے تھے. ان کو ہنر ایسا آتا تھا, ایک ہاتھ میں نیزہ لیتے تھے, ایک ہاتھ میں تلوار لیتے تھے. نیزے پر دشمن کو اٹھاتے تھے, 2 حصے کر کے پھینک دیتے تھے. شاسا کو اٹھایا, 2 حصہ پھینک کر حاکم شام کی طرف خطاب کر کے کہا آ کر ناپ لو, اگر برابر سے نہ جدا ہوا ہو تو میرے خاندان سے عدالت کا لفظ چھین لینا. میرے خاندان سے
عدالت کا لفظ چھین لینا یہ ہے وہ جسے مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب واپس آئے تو مولائے کائنات گھوڑے سے کود کے دوڑے، اور دوڑ کے، ظاہر محفل ہے ایک ہی جملہ کہوں گا، آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، دوڑ کے لگایا کلیجے سے اور کہا جب تک تو زندہ رہے گا میرے حسین کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے مولا عباس علیہ السلام کی فضیلت، جس نے ماں کی طرف، لہذا مولائے کائنات نے کردار مادر کی طرف توجہ دلائی کہ جس کی ماں کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، یہی وجہ ہے ماں کہا، اور کسی ماں نے عباس کو بیٹا کہا، کسی باپ نے اپنا بیٹا نہیں کہا، کسی ماں نے اپنا بیٹا کہا۔ کیوں؟ عورت و مرد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مرد فرد ہے، عورت معاشرہ ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ مرد فرد ہے، عورت معاشرہ ہے۔ مرد بگڑا تو فرد بگڑی، عورت بگڑی تو معاشرہ بگڑا۔ عورت اچھی ہوئی تو معاشرہ اچھا ہوا، عورت خراب ہوئی تو معاشرہ خراب ہوا۔ اسی لیے مطالبہ کیا تھا، اور آج اس کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ نصیب ہے، ہندوستان، پاکستان، دنیا میں نہ جانے کتنی محفلیں پڑھ لیں گے، لیکن اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے فضائل پڑھنا، اس سے بڑی تو نوکری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس محفل کو جس کے بنیان گزار ہمارے برادر عزیز، بہت عزیز دوست مولانا عطا حیدر صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ان کے ساتھ جو ان کے کارکنان ہیں، مولانا عالم صاحب اور بھی دوسرے حضرات، ان کو اللہ سلامت رکھے، کہ مولانا عالم صاحب نے بڑی اپنی محنت کر کے اس حال کو کی اجازت دلوائی، اور عطا حیدر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی چلنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں بھی کہتے تو میں خود آتا، اس لیے کہ وہ دسترخوان ہے جس پر بلانے والا، دسترخوان بچھانے والا میزبان نہیں ہوتا۔ میزبان وہ ہوتا ہے جس کے اشاروں پر تقدیر چلتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جب زیارتوں کو آئے ہیں تو جب بارگاہ میں جائیں تو تصور کریں کہ کس کی بارگاہ میں آئیں۔ جب بارگاہ میں آئیں تو تصور کریں جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، جو مولائے کائنات کی تمنا کا نام ہے۔ 4 مصرے اور اجازت لیتا ہوں۔ تو شان وفا، شان علم، شان ظفر ہے۔ میں ماحول بنا رہا ہوں شعراء کے لیے، میں اپنی تقریر کر چکا ہوں، میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن محفل ہے، 4 مصرے سن لیجئے۔ تو شان وفا، شان علم، شان ظفر ہے، عباس تیرے نام کے حرفوں پہ زبر ہے۔ تو شان وفا، شان علم، شان ظفر ہے، عباس تیرے نام کے حرفوں پہ زبر ہے۔ مصرع سنیے گا۔ منہ پھیر کے دریا سے بھری مشک سکینہ، منہ پھیر کے دریا سے بھری مشک سکینہ، جو پیاس میں بھیگی نہیں وہ تیری نظر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔